خواتین و حضرات، کیا مستقبل میں یورپ میں غیر یورپی لوگوں کی اکثریت ہو جائے گی اور جو مقامی یورپی جو لوگ ہیں وہ ان کا تناسب جو ہے وہ کم ہو کے وہ اقلیت میں بدل جائے گا؟ اور سویڈن میں اس وقت کیا صورتحال ہے، اور سویڈن کا دیگر یورپی ممالک سے اگر ہم موازنہ کریں تو صورتحال کس طرح سے ہے؟ اور سویڈن کے علاوہ امریکہ، آسٹریلیا اور دیگر ممالک میں جو تارکین وطن ہیں ان کی آبادی کی جو صورتحال ہے، اس سب کا جائزہ آج کے اس اہم ولاگ میں لیتے ہیں۔ اور اس میں جو معلومات ہیں وہ سویڈن کا جو سرکاری ادارہ شماریات ہے SCB اور یوروسٹیٹ وہاں سے لی گئی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ولاگ جو ہے وہ دنیا بھر میں جہاں بھی لوگ دیکھیں گے ان سب کے لیے جو ہے بہت ہی اہم ہوگا، اور آپ سے میں گزارش کروں گا کہ اس ولاگ کو دیکھنے کے بعد اپنا تبصرہ اس پہ ضرور کیجیے، اور جن احباب نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اگر وہ کر لیں گے تو اس طرح کی جو اہم معلوماتی رپورٹس ولاگز ہیں وہ ان تک بر وقت پہنچتے رہیں گے، اور ساتھ ہی وہ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ سویڈن کا جو سرکاری ادارہ شماریات ہے وہ سویڈن کے بارے میں تمام اسٹیٹسٹکس جو ہے ان کو جاری کرتا ہے SCB۔ انہوں نے حالیہ ایک رپورٹ جو ہے وہ جاری کی ہے، اور یہ رپورٹ تقریباً سوا صدی یعنی 1900 سے لے کے 2025 تک انہوں نے سویڈن میں تارکین وطن کی آمد اور ان کی آبادی کا جو ہے وہ جائزہ لیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ 1900 میں سچویشن کیسی تھی اور آج 2025 میں کیسی ہے، پھر سویڈن کے بڑے شہروں کی صورتحال کیسی ہے، پھر انہوں نے سویڈن کو جو ہے وہ دوسرے یورپی ممالک اور امریکہ وغیرہ سے بھی ان کا موازنہ کیا ہے۔ تو اگر ہم یہ تقریباً سوا صدی پیچھے چلے جائیں یعنی 1900 میں چلے جائیں تو 1900 میں سویڈن میں غیر ملکی پس منظر رکھنے والوں کی تعداد صرف 1% تھی، 1% لوگ تھے 1990 میں۔ اس میں جو غیر ملکی لوگ شمار ہوتے ہیں غیر سویڈش، وہ ہیں کہ جو باہر سے آئے ہیں، باہر پیدا ہوئے ہیں، یا جن کے والدین میں سے ایک کا تعلق جو ہے وہ یورپ کے باہر سے ہو، تو وہ 1900 میں 1% تھے۔ 1970 میں یہ تعداد تھوڑی بڑھی اور یہ بڑھ کے 10.6% ہو گئی، اور اس کے بعد پھر جناب اس آبادی میں اضافہ ہونا شروع ہوا، اور پچھلی 2 دہائیوں میں 20 سالوں میں جو ہے وہ اس میں دھماکہ خیز اضافہ ہوا۔ 31 دسمبر 2025 کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے ادارہ شماریات کی، اس کے مطابق سویڈن کی جو کل آبادی ہے اس کا 35.7% غیر ملکی پس منظر رکھتا ہے، یعنی وہ لوگ سویڈن سے تعلق نہیں رکھتے۔ ان میں سے ہر 3 میں سے ایک شخص کا تعلق جو ہے براہ راست یا بالواسطہ یعنی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کسی دوسرے ملک سے ہے، اور یعنی تارکین وطن کی جو ہے تعداد ہے وہ سویڈن میں اب بڑھتی جا رہی ہے، اور تارکین وطن جو ہے وہ سویڈن میں اب ایک نئی پہچان کے طور پہ جو ہے وہ رہ رہے ہیں۔ اب اس رپورٹ کا حیران کن پہلو یہ بھی ہے کہ سویڈن اب امریکہ کے بعد یعنی مغربی دنیا کا، ویسٹ یورپ کا سب سے زیادہ تارکین وطن کی آبادی والا یعنی ہیٹروجینس جو ہے وہ ملک بن چکا ہے، اور ماہرین اس کو جو ہے وہ سپر ڈائیورسٹی کا نام لے رہے ہیں۔ یہ میرے لیے بھی حیران کن تھا، ہم سمجھتے تھے کہ شاید سویڈن میں جو تارکین وطن کی آبادی کا تناسب اس طرح سے نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی کہ سویڈن جو ہے وہ اگر یورپ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک نیا امریکہ ہے، اور سویڈن اب جو ہے اس کا موازنہ کیا جا سکتا ہے کینیڈا سے، آسٹریلیا سے، نیوزی لینڈ اور برطانیہ جیسے ممالک کی صف میں وہ کھڑا ہو رہا ہے، جہاں پہ تارکین وطن مختلف نسلی اور مذہبی جو ہے وہ پس منظر والے لوگ جو ہیں وہ دن بدن ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم سویڈن کے بڑے شہروں کا جائزہ لیں تو سویڈن کا جو تیسرا بڑا شہر ہے مالمو، جو کہ ڈنمارک کے ساتھ ہے، ساحلی شہر ہے، تو مالمو جو شہر ہے اس کی آبادی جو ہے وہ 58.8% یعنی 59% آبادی جو ہے وہ غیر ملکی پس منظر رکھتی ہے، اور یہاں پہ جو مقامی سویڈش ہیں وہ اقلیت میں ہو گئے ہیں۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ تیسرا بڑا شہر اس کی آبادی میں سویڈش جو مقامی باشندے ہیں وہ مینورٹی میں ہیں، اور غیر ملکی جو ہیں وہ یہاں پہ میجارٹی میں ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں سویڈن کا دوسرا بڑا شہر گوتھنبرگ جوتیبوری، یہاں پہ یہ 49.2% یعنی 50% ہے، یعنی برابر ہے، اور آئندہ چند سالوں میں یقینی طور پہ یہاں پہ غیر ملکیوں کی آبادی بڑھ جائے گی۔ اب آتے ہیں ہم جناب کیپٹل اسٹاک ہوم کی جانب۔ تو اسٹاک ہوم جو دارالحکومت ہے اس میں جو آبادی ہے وہ 46.1% ہے، اور اگر ہم اسٹاک ہوم ریجن جو کاؤنٹی ہے اس کا لیں تو یہ 47% بنتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ تارکین وطن جو ہے وہ بھی تقریباً 50% کے قریب ہو گیا۔ اچھا، اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو نوجوان نسل ہے جو 19 سال تک کی ہے
ان کے بچوں میں تقریباً جو ہے وہ 44% جو ہے وہ غیر ملکی پس منظر رکھتے ہیں. لیکن یہ جو غیر ملکی پس منظر کے یہ جو اعداد و شمار ہیں، ان میں جو ان کی تیسری نسل ہے وہ کاؤنٹ نہیں کی گئی. اگر تیسری نسل کو بھی اس میں شامل کیا جائے تو پھر یہ تناسب بہت اوپر چلا جائے گا. اب اس کا موازنہ ہم جو ہے وہ یورپ کے تناظر میں کرتے ہیں. تو سویڈن جو ہے وہ، اگر اس کا ہم یورپ کے حساب سے دیکھیں، باقی ملکوں کی صورتحال دیکھیں، تو جو لکسمبرگ ہے یورپی ملک، اس کی جو ہے وہ 51%، 51% آبادی جو ہے وہ غیر ملکی ہے. یعنی مقامی باشندے لکسمبرگ کے جو ہے وہ اقلیت میں ہیں. مالٹا جو ایک یورپی ملک ہے چھوٹا سا، اس کی 32%، 32%. اور آسٹریا میں 22% لوگ جو ہیں وہ غیر ملکی پس منظر رکھتے ہیں. جرمنی میں جو تعداد ہے وہ تقریباً 17.2% ہے. فرانس میں 9.6% ہے. اور اس کے بعد اسپین میں جو ہے وہ 9.5% ہے. تو ان ملکوں میں بھی جو ہے وہ تارکین وطن کی آبادی بڑھ رہی ہے. یاد رہے کہ جرمنی، فرانس اور اسپین جو ہے وہ بڑی آبادی کے ملک ہیں. وہاں پہ جو پرسنٹیج ہے اگر اس کو آپ دیکھیں گے تو اور بڑھ رہی. اب یورپ میں کچھ جو مشرقی یورپ کے ممالک ہیں وہاں پہ یہ تعداد کم ہے، جیسے پولینڈ ہے، رومانیہ ہے. مشرقی یورپ کے ممالک ہے وہاں پہ 5% بھی کم ہے. اور یہ بات سمجھ آتی ہے کہ تارکین وطن عمومی طور پہ ان ملکوں کا رخ کرتے ہیں جہاں پہ امیگریشن آسان ہوتی ہے، جہاں پہ جابز ملتے ہیں. اب مشرقی یورپ کی جو مالی صورتحال ہے وہ ظاہر ویسٹ یورپ جیسی نہیں ہے، اور اس وجہ سے یہ وہاں پہ صورتحال جو ہے وہ کم ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ماہرین کے مطابق یورپ کی جو معاشی خوشحالی ہے، جو سیاسی استحکام ہے، اس میں تارکین وطن کا بہت بڑا رول ہے. اور اس میں جو لوگ مڈل ایسٹ سے آئے ہیں، ترکی سے آئے ہیں، مراکش سے آئے ہیں اور باقی یورپ سے، ان لوگوں نے جو ہے وہ کلیدی رول ادا کیا ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ جو مقامی آبادی ہے، مقامی سویڈش لوگ ہیں یا ویسٹرن لوگ ہیں، وہ شادی بہت کم کرتے ہیں، بچے بہت کم پیدا کرتے ہیں. اب سویڈن میں اگر ہم دیکھا جائے تو یہاں پہ جو آبادی کا جو ریشو ہے وہ 2.2 ہونی چاہیے، یعنی برابر چلنے کے لیے، اور وہ 2 سے بھی کم ہے، یعنی وہ نیگیٹو میں جا رہی ہے. اور اس میں بھی تارکین وطن کا جو ہے وہ بہت بڑا رول ہے. تو یہاں پہ جو ہے واقعی اب تارکین وطن جو ہیں وہ اس ملک کو اپنا ملک سمجھتے ہیں، اس کے وہ باشندے ہیں. اب انہیں اپنی شناخت چھپا کے، معذرت خانہ رویہ رکھ کے، سائے میں چھپ کے رہنے کا وقت جو ہے وہ گزر گیا ہے. اب وہ یہاں پہ ان کی جو دوسری تیسری نسل بھی اب جو بڑھتی جا رہی ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ یورپ اور سویڈن جو ہے وہ ملٹی کلچرل سوسائٹی جو ہے وہ بن چکے ہیں. اور اس حقیقت کو اب جھٹلایا نہیں جا سکتا. اور یہ پہلے بھی 1-2 رپورٹس آپ نے دیکھی تھی کہ سویڈن جو ہے وہ تارکین وطن کے بغیر ایک دن نہیں چل سکتا. اور یہ صورتحال باقی یورپ کی بھی ہے. اور بہت پہلے بھی ایک ولاگ بنایا تھا جو یورپی یونین کی کمشنر تھی، انہوں نے کہا تھی کہ یورپ کو باہر سے افرادی قوت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ورنہ یہ معاشی اور معاشرتی طور پہ یا اس طرح سے یہ آگے نہیں چل سکتا. تو یہ جناب اعداد و شمار تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے، جو سویڈن کا سرکاری ادارہ شماریات ہے اس نے جو دیے ہیں. اور یہ بڑے ہی حیران کن بھی ہیں. اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو لوگ تارکین وطن کی یہاں آمد کے حوالے سے اپنے تحفظات رکھتے ہیں، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ یہاں کی معیشت میں، یہاں کے سیاسی استحکام میں، اس معاشرے کو آگے لے کے جانے میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. ہر لیول پہ ان کی جو ہے وہ خدمات ہیں، اور اس لحاظ سے جو ہے وہ ان کے اس کردار کو جو ہے وہ سراہنا چاہیے. تو آج کے ولاگ کے حوالے سے آپ اپنی رائے جو ہے وہ ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں. اور اگر آپ چاہیں کہ یہ ولاگ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے تو اس کو آپ ان سے شیئر کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں.